اور ہمارے ساتھ ایک ایکس مسلم کبیر صاحب جڑے ہیں. فرسٹ ٹائم جڑے ہیں کیا؟ جی پہلی بار. چینل تو کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا لیکن آج پہلی بار موقع ملا. اچھا، تو جی کبھی ایکس مسلم بنے آپ؟ شک تو کافی دنوں سے تھا, کنفرم جو ہو گیا مجھے چھوڑ دیا. بالکل تو نئے نئے کتنا فالو چاول کرتے آپ تھے تو. اسلام کو؟ بچپن میں جب 7-8 سال کا تھا تب تو کافی کٹر تھا, لیکن اس کے بعد جیسے جیسے دوستوں کے ساتھ ٹائم بیتا, اس کے بعد تھوڑا ہوتا ہے نا کہ جب انسان جوانی پہ قدم رکھتا ہے تو دنیا داری تھوڑی دیکھنے لگتا ہے انسان, ہوں تو وہ سب چھوٹ گیا. لیکن ہاں یہ تھا کہ مسلمان کو اگر کوئی برا کہتا تھا تو برا لگتا تھا. جیسے اکثر یہ ہوتا تھا کہ ٹی وی پہ دکھاتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ میں ظلم ہو رہا, ہمیں برا لگتا تھا کہ اسلام کو دبایا جا رہا ہے, برا لگ رہا ہے. لیکن ابھی تو نماز جب, وماز پڑھتے تھے آپ؟ ہاں پہلے, کافی پہلے, وہ تو چھوڑ دی میں نے تقریباً ہو گئے 3-4 سال ہو گئے. 3-4 سال سے نماز کبھی پڑھی ہی نہیں؟ وہ برساتی میںڈک کی طرح عید بقرعید بس, اور کچھ نہیں. تو کوئی سورہ ارا یاد ہے آپ کو؟ ہاں کچھ یاد ہے. سنائیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوسرا درود ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ایک اور ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پاس ہو گئے. چلو کافی ہے. یہ لاسٹ والا سنا دیے, دعا پاس ہو گئے. جی اچھا ہاں, جی یہ بھائی ہر کسی آپ کو یاد بھی بتائیے. نہیں آپ ہوتی جلدی سے. ہاں ٹھیک ہے, ابھی آپ بتائیے کہ کیا مسئلہ تھا, کیا معاملہ تھا, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ تھا ساحل بھائی میرے ساتھ, ایکچولی ایسا ہے نا, میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں. ہوں تو بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہوں تو اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہماری جو ماں ہوگی وہ سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھے گی, وہ دنیا داری سب چھوڑ دے گی. ہوں لیکن ہم پرابلم میں ہیں, چاہے وہ فیملی کی پرابلم ہے یا کسی بھی طرح کی پرابلم ہے, اللہ کے آگے رو گڑ گڑاؤ. کچھ لوگ کہتے تھے کہ سجدے میں گر کے دعا مانگو, کبھی سنتا ہی نہیں تھا. ہوں کبھی نہیں سنا, بلکہ جتنا قریب قریب گئے اتنا اور زیادہ پریشانی. اچھا بھائی, آپ کو کیا معلوم ہے, یہ تو کسی حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ مولوی لوگ بونگی مارتے ہیں نا. ہاں بونگیا مارتے ہیں, یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. اگر کوئی مولوی آپ سے کہے تو بتائیے ریفرنس اس کا پوچھیے, نہیں رہے گا. اچھا, ریفرنس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے آپ کی, اگر شاید آپ مجھے بتا سکو, مجھے نہیں پتا یہ بات حدیث میں ہے یا نہیں. میں نے مولانا طارق جمیل کے ان کے کافی بیان سنتا تھا پہلے, تو جبھی سنا تھا میں نے کہ عرب کا ایک بدو تھا, وہ ایک گو, ایک جانور ہوتا ہے نا گو. بالکل بالکل. ہاں, تو وہ گو لایا تو اس نے محمد کو چیلنج کرا کہ اگر یہ گو مرا ہوا گو تھا, کیونکہ پہلے کھایا جاتا ہوگا شاید عرب میں, مجھے نہیں پتا. تو اس نے محمد کو چیلنج کرا کہ اگر یہ گو گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا. تو محمد نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کرا اور اس گوہ نے گواہی دی, وہ زندہ ہوئی, اس نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے آپ سچے رسول ہیں. اس طرح کی اس نے کچھ گواہی دی. مولانا طارق جمیل کے میں نے بیان سنا. اب مجھے نہیں پتا یہ کسی حدیث میں ہے یا نہیں, لیکن پکا مجھے ڈاؤٹ ہے نہیں ہوگی, حدیث میں بالکل نہیں ہوگی, لیکن امام مجھے ریفرنس میں نہیں ملا. جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے, اس سے پہلے تو کسی نے نہیں لکھا, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. باقی اس سے پہلے کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گی یہ بات, کہیں بھی نہیں ملے گی. ہاں اچھا حدیثوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر تھا, جب نبی جی آتے جاتے کرتے آیا جایا کرتے تھے تو جی وہ سلام کیا کرتا تھا نبی کو, یہ دیکھنے میں ملتا ہے. باقی اگر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی معجزہ نہیں دیا. وہ ایک اور بونگی ہے وہ, کہ ایک بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی تھی نبی کے اوپر, وہ اس نے ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو نبی حال چال پوچھنے اس کے گھر چلے گئے, پھر وہ ایمان لے آئی. اب اس طرح کی بھی کوئی حدیث نہیں ملتی. کہیں نہیں ملے گی آپ کو, کہیں بھی نہیں ملے گی, بالکل ضعیف روایتوں میں بھی نہیں ملے گی آپ کو. اچھا, یہ گو والی جو بتائی بعد آپ کے نے, باتوں نے گڑا ہے. اس کا ریفرنس جی ہے, یہ جو گو والی جو میں نے آپ کو بات بتائی. نہیں نہیں نہیں, کہیں نہیں, کہیں نہیں. بعد کے علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے, اور وہ بھی صرف اچھا سنی جو علماء ہیں بس وہ بکتے ہیں. جی باقی دیوبندی بھی اس کو نہیں مانتے, اور کچھ دیوبندی مانتے ہیں. باقی اگر آپ اہل حدیث کی طرف چلے جائیے, سلفی کی طرف چلے جائیے, تو وہ بھی جی نہیں مانتے اس کو. اچھا, وہ بھی نہیں مانتے. ہاں, یہ اصل میں ایسا ہے نا کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے, ہمیں تو آنکھ بند کر کے یہ کہا نا کہ اسلام میں عقل لگانا منع ہے. جو انہوں نے اچھا بتا دیا بس طارق اس جمیل صاحب, آنکھ بند کر کے فالو طارق کرو. جی
طارق جمیل صاحب ایک واقعہ اور بتاتے ہیں کہ ابو جہل کے سامنے نبی کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں ایک کنکر لے لی، پتھر لے لیا کہیے چھوٹے چھوٹے، تو جی جی ابو جہل نے کہا کہ آپ معجزہ دکھائیں کہ یہ پتھر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی جی نے مٹھی میں بند کیا اس پتھر کو، چھوٹے چھوٹے کنکر کو، اور پھر جی وہ جتنے بھی کنکر تھے سب پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں محمد ہاں یہ ماشاء اللہ میں نے لا بھی الہ سنا، الا اللہ ماشاء اللہ، ہے نا؟ نہیں لکھا یہ جو میں نے بھی سنا. پرانی کتابوں میں حدیثوں میں کہیں نہیں لکھے گا، بات تو کو اس علماء کا نے مطلب تو یاد یہ کیا. ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ التاقیہ کا استعمال کرتے ہیں اسلام پھیلانے کے لیے، التقیہ بالکل جھوٹ فساد، ہے نا؟ اور کیونکہ ابھی اسی میرے سے ساتھ نکلا بھی ہوا پھر ابھی میرے صوفیزم ساتھ بھی زیادہ ایسا ہی ہوا ہے نا کچھ دن جی پہلے. ایسا کیا ہوا ہوا؟ میں نے جب اسلام چھوڑا تو سب سے پہلے یہ کرتا ہے انسان اپنے گھر کی صفائی کرے گا سب سے پہلے. تو میں نے اپنے پریوار میں بتایا، تو میری وائف کو میں نے بتایا، خیر کافی محنت لگی، بہرحال اس کو یقین آ گیا، لیکن اس نے، ہوتا نا انسان کیا کسی کا دل نہیں بدل سکتے نا ہم. تو اس نے اپنے طریقے سے جو جنہوں نے اس کو پڑھایا ہوگا یا جو جاننے والے ہوں گے ان سے ایسے ہی پوچھ لیا، تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ قرآن کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے معنی بدل دیے گئے ہیں جان بوجھ کر. انہوں نے یہ جھوٹ بولا میری وائف سے. اب نہیں میرے پاس تو ریفرنس قرآن موجود ہے، میرے پاس ریفرنس موجود ہے، میں نے اپنی وائف کو ریفرنس دکھائی. میں نے کہا اس کو میرے سامنے لے کے آ، میں جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں مان لوں، چلو میں نے مانا کہ ایک جگہ آپ حرکت کر دو گے، ہر جگہ تھوڑی حرکت ہوگی. ٹرانسلیشن میں اردو میں غلطی ہو جائے گی، یا انگلش میں بھی غلطی ہوگی، ہندی میں بھی غلطی ہوگی، آن لائن بھی غلطی ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، آپ کو 22 تو میں نے پڑھی ہیں قرآن کے الگ جی الگ صحیفے. باقی ایڈم جی سیکر صاحب ہوتے تو وہ 28 کا تذکرہ کر رہے تھے، انہوں نے 28 پڑھایا. تو جی اس میں الگ الگ حروف بھی ہیں. آپ مصحف عثمانی میں صرف مصحف عثمانی تو آج دکھنے میں کہیں نہیں ملے گا، ہے نا؟ ہوں ہوں اگر ہاں الگ الگ صحیفہ اگر ہے تو کسی میں کثیرہ آیا ہے، کہیں پہ کبیرہ آیا ہے، کہیں پہ ضالین ہاں، آیا ہے، کہیں یہ پہ چیز میں دالین نے بھی آیا ہے، نوٹس کی ہے. کہیں پہ یہ یہ سورہ طلاق کے جو معنی تھے 65 4 کچھ ایسا ہے، جو میں نے بھی چیک کرتا، ساحل بھائی کی ویڈیو دیکھ کے میں نے وہ ریفرنس چیک کیا تھا میں نے. تو اس میں جو باقی جو اس کے اردو میں جو معنی دے رکھے ہیں، ریفرنس جو دے رکھا وہ تو سمجھ میں آ جاتا، آسانی سے آپ پڑھ لو گے، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. انگلش کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. لیکن سیم ٹو سیم جو قرآن کے جو عربی کے الفاظ ہے اس کے نیچے کی جو ٹرانسلیشن ہے، اس کو اگر آپ پڑھو گے نا تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا، مطلب پڑھ لو گے آپ لیکن تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کر کے لکھا ہوا ہے اس چیز کو. باقی جن جن اسکالرس نے ان کا ٹرانسلیشن کرا ہے انہوں نے صحیح کیا اس کا ٹرانسلیشن. لیکن ٹرانسلیشن بھی دیکھیں کہ الگ الگ فرقوں کے علماء نے الگ الگ ترجمہ کیا ہے. جنید ہاں علی ہاں گڑھی صاحب ہاں کا دیکھیے گا الگ ہے، اشرف علی تھانوی جی صاحب کا دیکھیے گا الگ ہے، طاہر القادری کا جی دیکھیے گا الگ ہے نا؟ اور پھر تفسیروں میں بھی جی تضاد رہا ہے. تو پورا اچھا اب یہ نقطہ ہی دیکھیے قرآن میں نقطہ جب وہ اس وقت جب نازل ہوا تھا قرآن، اس وقت نقطہ تو جی تھا بھی نہیں. نقطہ اور اعراب جی یہ بعد میں لگائے گئے. اب کہیں نبی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بنی بھی کر سکتے ہیں آپ. جو نقطہ ہے ہاں پہلے لگا دیجیے، اوپر اور نقطہ تھوڑا بالکل کھسکا دیجیے، وہ بنی ہو جائے گا. وہی نبی بھی بنے گا، وہی بالکل. بنی بھی بنے گا. اب میں نے اسلام اس لیے چھوڑا کیونکہ ابھی بقرعید، کیونکہ بچپن سے جب قربانی ہوتی تھی نا تو ایک بچے کے طریقے سے آپ دیکھو گے آج کے دور میں بھی ہے کہ بچے روتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے، بالکل انہیں اچھا نہیں لگتا. تو مجھے بھی اسی صحیح طرح بات اچھا ہے نہیں آپ. لگتا تھا. ہوں. لیکن جب میں بڑا ہوا تو اصل میں اگر ایک چیز صحیح ہے ساحل بھائی، تو ہمارے دل کو یہ چیز بری نہیں لگنی چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہوں. اگر یہ صحیح ہے. لیکن میرا دل کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ صحیح ہو رہا. لیکن اس بار میں نے ٹھان لیا کہ اگر یہ غلط ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے خلاف کسی نے آواز ضرور اٹھائی ہوگی اور ریفرنس ضرور موجود ہوگا کہیں نہ. ہوں. تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کرا. اب کہتے ہیں نا کہ کچھ کھوجنے نکلو نکلتا کچھ ہے. ہاں ہاں قربانی ہاں. سے ریلیٹڈ میں نے کھوجا تو پتہ نہیں نکل کے آیا 9 سال کی عمر کی بچی کی شادی ہمارے نبی صاحب نے کری تھی. ہوں. پھر اس سے اور ریلیٹڈ نکلا کہ اسلام میں پتہ چلا کہ سیکس سلیوری بھی ہے اسلام کے اندر. تو ہوں. پھر پتہ چلا کہ صفیہ نام کی ایک یہودی عورت تھی، اس کے ساتھ میں اس نے بہت برا کرا تھا. ہوں. اپنی منہ بولی اپنی بہو کے ساتھ میں اس نے شادی کر لی، اور جب گود لینے کی باری تھی تب اس نے مکہ کے سامنے کھڑے قسم کھائی. اور جب اس ٹھڑک پنا جاگا اس انسان کے اندر تو یہ اتنا گر گیا کہ اس نے وہ قسم بھی بھول گیا. اور اللہ یہ کیسا اللہ ہے جو صرف اسی کی وکالت کر رہا تھا، ترنت ایک آیت اتر گئی کہ اسلام کے اندر منہ بولے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
सिर्फ इसको निकाह करना था इसलिए अल्लाह इसका वकील बन गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी, जब से मैंने ये फिर और सर्च करा गया काफी, अभी तो बहुत कुछ रह रहा साहिल, बहुत कुछ जानना है मुझे। मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल भी शुरू कर रखा है एक मुस्लिम कबीर के नाम से, मैं आपकी और एडम साहब की भी क्लिप लगाता हूँ। अपनी अपनी तरफ से भी कुछ मैं करूंगा जितना जैसे जैसे मुझे पता चलेगा, क्योंकि ऐसा है ना, हर इंसान के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि इस्लाम जो है वो बहुत अच्छा मजहब है। ये बातें आप किसी से भी पूछो, आप पर्सनल लेवल पे भी अगर मैं पूछूंगा तो एक ही जवाब मिलेगा कि ये तो 1400 साल पहले होता था। मैंने माना 1400 साल पहले ऐसा होता होगा, उन्हीं की बात बड़ी करते थे साहिल भाई। तो एक अच्छा इंसान एक नया दीन लेकर के आ रहा है, वो बुराई खत्म करने के लिए ला रहा है या बुराई को बढ़ावा देने के लिए ला रहा जबरदस्त। है? नबी ने ये दावा करा कि मैं नबी हूं अल्लाह का और इस्लाम सबसे सच्चा और अच्छा मजहब है, तो उस बुराई को नबी को खत्म करना चाहिए था। और आप उठा के देखो दुनिया की कोई भी हदीस कि जब नबी इस दुनिया से निकल गए तो उन्होंने कहीं भी, अल्लाह ने या नबी ने कहीं भी, हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता कि नबी ने ये कहा हो कि एक ऐसा दौर आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। और कुरान के अंदर कहीं ऐसी कुछ हिदायत हो या हदीसों में कि आगे ये सब चल के हराम हो जाए, जैसे सेक्स स्लेवरी है, इसमें 4 शादियां हैं, 9 साल की बच्ची से शादी है, बहुत कुछ है साहिल, ये सब हमें तो कहीं डायरेक्शन मिलती ही नहीं। तो ये जो लोग सही कहते हैं बात। कि 1400 साल पहले ऐसा होता था, तो मेरे भाई कुरान भी तो 1400 साल से वही चला हुआ आ रहा है, इस्लाम भी तो वही चला हुआ आ रहा है 1400 साल से ही, उसमें बदलाव तो बिल्कुल नहीं हुआ। बदला 1400 जबरदस्त। साल से जो इस्लाम चल रहा था वो तो वही चला हुआ आ रहा है ना। और मैं कैसे आज हम साहिल भाई एक भारतीय होने के नाते, अगर आप एक भारत के मुसलमान से अगर आप वंदे मातरम और भारत माता की जय बुलवाओगे, वो मर जाएगा लेकिन नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मौलवी साहब उसको ये पट्टी पढ़ा देते हैं कि अगर आपने ऐसा करा तो आप इस्लाम से बाहर हो जाओगे। सही बात है। क्योंकि हमें ये सिखा, मतलब जब हम मोमिन थे तो हमें तो ये सिखाया जाता था ना कि इस्लाम से बढ़ के कुछ नहीं है और इस्लाम ही सब कुछ है। और एक दौर ऐसा आएगा, मैं मौलवियों के हिसाब से बात कर रहा हूँ और आप ऑनलाइन भी बयान चेक कर लो, एक दौर ऐसा आएगा कि जब काफिरों को खींच खींच के लेके जाया जाएगा, इनसे जंग होगी, इस्लामिक राज आएगा। तो मतलब ये देखा जाए कि हर मुसलमान उस वक्त के इंतजार में बैठा हुआ है कि कब कोई ऐसी जंग होगी इस्लामी और हम उस जंग में शरीक लेंगे और अपने ही भाइयों को जो जिनके बराबर में हम रह रहे हैं हम उनको कत्ल करें। ये तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ना फिर इस्लाम का। इसके बारे में साहिल भाई अगर सोचे तो ये देखा जाएगा कि हम भारत के अंदर रहकर, जो कि ये हमारा सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे लिए हमारा वतन होना चाहिए, और इस्लाम ठीक इसके अगेंस्ट है। ये इस्लाम जो है लोगों के समझ में नहीं आता। कुरान को एक चमत्कारी किताब मान रखा है। कुरान चमत्कारी किताब नहीं है, कुरान अरब की एक लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर कल को मैं नबी होने का दावा कर दूं और मैं अपनी किताब लिखूं तो मैं हिंदी में लिखूंगा, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। तो अरब की जो लोकल लैंग्वेज थी वो अरबी थी, इसलिए कुरान अरबी में था। और भारत के अंदर तो इस्लाम जबरदस्ती थोपा गया, इस्लाम तो भारत में कभी था ही नहीं। ये बात लोगों के समझ में नहीं आती साहिल, ना कभी आनी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसी भारत उसी इंडिया के खिलाफ भड़काने का काम नबी भी करते हैं और इनके मुसलमान जो अभी उलमा हैं वो भी करते हैं। मैंने साहिल भाई आपको हाँ, एक मैंने खुद सुना अभी जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में पूरे पूरे दुनिया के हालात खराब थे। तो मैं उस टाइम मोमिन था, इतना तकड़ा नहीं लेकिन था। तो मुझे लगा भाई सख्ती का टाइम आ गया तो थोड़ा सा अल्लाह की तरफ झुका जाए। तो मैं मस्जिदों में आना जाना मैंने शुरू करा। तो मैंने खुद सुना है जो मस्जिद के मुफ्ती या मौलाना हैं वो छोटे छोटे बच्चों को कह रहे थे कि इन बच्चों को तो अभी आगे चल के मुजाहिद बनना है। अब सोचिए खुद वो मैंने जो सुना। ज़हनियत है ब्रेन वॉश करने वाली है ना इनकी, शुरू से ही वो डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं। हाँ, जैसे बच्चों को देखिएगा, छोटे बच्चे, मैंने एक प्राइवेट चैट में लिंक दिया था साहिल भाई, अब पता नहीं चलाना मुनासिब होगा कि नहीं। अपने जो बकरा पालते हैं या जो एनिमल्स को पालते हैं वो जानते हैं कि उसकी कदर कीमत, उससे प्यार हो जाता है। जी। लेकिन वही देखते हैं कि कट रहा है हमारे सामने, कट रहा है, वो जब बड़े होते हैं तो फिर वो प्यार निकल जाता है। मैं वो तो 2 ये साल चीज पालते हैं, 3 साल पालते हैं, फिर भी अपने हाथों से ज़बह कर देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में ये अपंग लगा हुआ है कि कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है और अल्लाह खुश होगा इससे, तो और भी रास्ते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। जरूरी नहीं कि किसी का खून बहाओ तो ही अल्लाह खुश होगा। और मैं नहीं मानता कि किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी धर्म में चले जाओ,
کہ کسی کا خون بہا کے کوئی خدا یا کوئی بھگوان خوش ہوتا ہوگا، میں بالکل نہیں مانتا، میں اس کے سب خلاف۔ جینے کا ادھیکار سب کو ملا ہوا ہے، جس نے یہ دنیا بنائی اس نے جانور انسان سب کو برابر کا درجہ دے رکھا ہے، سب کو جینے کا ادھیکار۔ ہاں چلیے یہ بہت زبردست ہو گیا ایکس مسلم جی کبیر بھائی، صاحب آپ. ہاں میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ہمارے جی کبیر بھائی کے لیے ایک گلاب ہو جائے. ریسنٹلی انہوں نے بہت ریسنٹلی چھوڑا، حالانکہ ڈاؤٹس ان کو پہلے سے تھے، اور اس کے بعد مین وجہ ان کی رہی قربانی. محبت ہے ان کو جی جانوروں سے، اور یہاں پہ خدا کے نام پہ جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے، یہ ان کو بالکل برداشت نہیں ہوا. اور دوسری چیز کہ انہوں نے ہمارے چینلز بھی دیکھے تو کئی ساری چیزیں ان کو پتہ چلی کہ کیا کیا لکھی ہوئی ہے جو کہ مدرسے میں، میں نے مسجدوں میں چینل بھی بنایا یا ہے ساحل بیانات بھائی میں اس کے لیے بتائے میں نے۔ نہیں جاتے. ہاں، اور ہمارے کبیر صاحب جو ہے وہ ایکٹیویزم بھی کرنا چاہتے ہیں. تو کبیر صاحب آپ اپنا چینل کا لنک جو ہے وہ پرائیویٹ چیٹ میں مینشن کر دیں، ہم آپ کا لنک لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے، لوگ آپ کو سبسکرائب بھی کر لیں گے، ساحل بھائی، پھر آپ کنٹینٹ بنائیے گا. ساحل بھائی مجھے نا ابھی ایسا ہے، میں نے اسٹریم یارڈ جو ہے میں نے پہلی بار یوز کیا ہے، شیئر کرنا نہیں آتا، تو میں آپ کے چینل کے مادھیم سے بتا دوں کہ جو بھی لوگ اگر سرچ کرنا چاہیں تو ایکس مسلم کبیر کے نام سے میرا چینل ہے،